موصوف کے لیے ظفر اللہ صاحب ہوٹل والے کی جانب سے 100 روپیہ بطور انعام آیا ہے. موصوف تشریف لائیں اور صدر جلسہ سے اپنا انعام وصول فرمائیں. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا. قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا، جو زبان عرب میں بولی بھی جاتی ہے. عرب کے علاوہ مختلف ممالک میں مخصوص اشخاص و اہل علم و عربی زبان میں مہارت بھی رکھتے ہیں، مگر اکثر نابلد و ناآشنا ہیں. جو ایمان والے بھی ہیں، خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، مگر عربی زبان سے ناواقف ہیں. اور افراد و امم کی ترقی کا راز قرآنی تعلیمات کی پیروی اور اس کی حکیمانہ نظم و ترتیب میں مضمر ہے. یہ ایک بدیہی امر ہے کہ قرآنی تعلیمات کی تعمیل قرآن کے فہم و تدبر کے بعد ہی ممکن ہے. قرآن عزیز جس رشد و ہدایت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور اس کا معجزانہ بیان جن اسلوب اور حکمتوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں، جب تک ان سے آگاہی حاصل نہ کی جائے تب تک قرآن کریم کی پیروی کا کوئی امکان نہیں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم قرآن کریم کے الفاظ کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں. علم تفسیر اسی سلسلے میں معاون ثابت ہوتا ہے. قرآن مقدس کو جب تک ہم اپنی زبان اردو میں ترجمہ و تفسیر کی صورت میں نہ سمجھیں گے تب تک قرآن مقدس کے حقیقی معانی و مطالب سے آگاہی ہمارے لیے مشکل امر ہے. اسی لیے ترجمہ قرآن و تفسیر قرآن کی عوام الناس کو بے حد ضرورت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی ضرورت کے پیش نظر مدرسہ ہذا میں طلبہ کے اندر تفسیر قرآن کے سلسلے میں مہارت پیدا ہو، اس لیے مسابقہ تفسیر کروایا جاتا ہے. اس سال بھی الحمدللہ مسابقہ تفسیر منعقد ہوا. اس مسابقے میں جس طالب علم نے اول پوزیشن حاصل کی تھی وہ تھے عربی پنجم کے طالب علم حافظ محمد حذیفہ حافظ محمد ساجد اشاعتی. میں اس طالب علم کو تفسیر قرآن پیش کرنے کے لیے اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. حافظ محمد حذیفہ. پارہ نمبر 4 کھولیے، پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس، یہاں سے لے کر فإن اللہ غنی عن العالمین تک تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بس ترجمہ کریں. پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں. بلا شبہ سب سے پہلا مکان جو لوگوں کی عبادت کے واسطے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جس کا حال یہ ہے کہ وہ برکتوں والا ہے اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنما ہے. اس میں بین و واضح نشانیاں ہیں. من جملہ ان نشانیوں کے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی شخص اس میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ مامون ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے لوگوں کے ذمے یعنی اس شخص کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. اور جو شخص منکر ہوگا تو اللہ تعالیٰ جہاں بھر کے لوگوں سے بے نیاز ہے. بکہ کی تحقیق کریں اور مکہ کو بکہ کہنے کی وجہ نیز اول بیت کی مراد کیا ہے اور خانہ کعبہ کی کچھ تاریخ بیان کریں. بکہ یہ دراصل مکہ ہی کا دوسرا نام ہے، اور یہ بکہ باب نصرہ کا مصدر ہے. بکہ یبک بکن سے، جس کے معنی آتے ہیں مروڑنا اور توڑ دینا. اور مکہ مکرمہ کو بکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ مکہ کی خاصیت یہ ہے کہ آج تک جس کسی نے بھی بیت اللہ کی طرف غلط نگاہ اٹھائی اور بیت اللہ کا غلط مقصد سے قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کو توڑ کر رکھ دیا اور اس کے ارادے کو ناکام بنا دیا. اسی وجہ سے مکہ کو بکہ کہا جاتا ہے. اور یہاں پر مکہ کو بکہ کے لفظ کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے چونکہ کتب سابقہ میں مکہ کو لفظ بکہ سے موسوم کیا گیا تھا، تو ان اہل کتاب کو اس مکہ کی پہچان کرانے کے لیے اس آیت مبارکہ میں مکہ کو لفظ بکہ سے موسوم کیا گیا ہے. اسی طرح اول بیت کی مراد کے سلسلے میں مفسرین نے 2 صورتیں بیان کی ہیں، اور دونوں صورتیں ہمارے مفسرین اعظام سے منقول ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اول بیت یہاں پر مراد یہ ہے بیت اللہ تمام جہاں کے تمام گھروں میں سب سے پہلا گھر ہے. یعنی بیت اللہ سے پہلے نہ کوئی عبادت خانہ تھا اور نہ ہی کوئی دولت خانہ. یعنی بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے، سب سے پہلا مکان جو روئے زمین پر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے. اور یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور اسی طرح مجاہد و قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ صحابہ و تابعین سے منقول و ثابت ہے. اور اسی طرح اس تفسیر کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو آسمان دنیا سے زمین پر نازل فرمایا تو سب سے پہلے جو ان کو حکم دیا وہ حکم یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے واسطے وہ بیت اللہ کو تعمیر فرمائے. اور اسی طرح اول انسان حضرت آدم علیہ السلام ان کی شان سے بھی کچھ بعید نہیں کہ انہوں نے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے واسطے اللہ کا گھر تعمیر فرمایا ہو. اور یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور مجاہد و قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ سے منقول ہے. دوسری تفسیر جو اول بیت کے سلسلے میں منقول ہے وہ یہ کہ بیت اللہ کی تعمیر سے پہلے
لوگوں کے رہنے سہنے کے مکانات بن چکے ہوں اور پھر بعد میں بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا ہو. اس لحاظ سے بیت اللہ تمام دنیا کے تمام معابد اور تمام مساجد میں سب سے پہلا معبد اور سب سے پہلا مسجد ہوگی. اور یہ تفسیر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. اور بیت اللہ کی تاریخ کے سلسلے میں بعض روایتوں کو یکجا کر کے تاریخ کچھ اس طرح منقول ہے کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. ان کی یہ تعمیر باقی رہی یہاں تک کہ طوفان نوح کے وقت طوفان کی وجہ سے یا تو آسمان پر اٹھا لی گئی یا پھر طوفان میں غرق ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے نشانات مٹ گئے. دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی سابقہ بنیادوں پر دوبارہ تعمیر فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعمیر باقی رہی، پھر کسی حادثے کی وجہ سے منہدم ہو گئی تو بنو جرہم نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا. پھر کسی حادثے میں منہدم ہو گئی تو قوم عمالقہ نے اس کو دوبارہ تعمیر فرمایا. پھر جب اس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں قریش مکہ نے بیت اللہ کو از سر نو تعمیر فرمایا. اور قریش مکہ نے جو بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اس کے اندر 3 تغیرات کیے تھے. ایک تغیر تو یہ کیا تھا کہ بناء ابراہیمی میں بیت اللہ چوکور عمارت نہ تھی بلکہ تکور عمارت تھی اور ایک جانب بیضوی شکل میں ایک حصہ نکلا ہوا تھا. لیکن چونکہ قریش نے یہ عزم کیا تھا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف اور صرف حلال مال ہی صرف کریں گے، لہذا مال کی قلت کی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کا ایک حصہ بیت اللہ سے الگ کر دیا جس کو حتیم کہا جاتا ہے. دوسرا تغیر بیت اللہ میں یہ کیا کہ بناء ابراہیمی میں بیت اللہ کے کل 2 دروازے تھے، ایک مشرقی جانب دوسرا مغربی جانب، ایک داخلی دروازہ دوسرا خارجی دروازہ. لیکن قریش مکہ نے صرف مشرقی دروازے کو باقی رکھا اور خارجی دروازے کو بند کر دیا. اور تیسرا تغیر یہ کیا کہ انہوں نے بیت اللہ کے دروازے کو سطح زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ ہر کس و ناکس بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکے، بلکہ جس کو وہ اجازت دے صرف وہی بیت اللہ میں داخل ہو سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو فتح فرمایا، جب مکہ کو فتح فرمایا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کو بناء ابراہیمی کے مطابق از سر نو تعمیر کروں، لیکن مجھے 9 مسلم مسلمانوں کے خدشے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اسی لیے میں اس کو اس سال اسی تعمیر پر برقرار رکھتا ہوں، لیکن اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس طرح ضرور کروں گا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے وفا نہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل ہی وفات پا گئے. اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ کے حاکم مقرر ہوئے تو انہوں نے چونکہ یہ حدیث سن رکھی تھی اسی لیے انہوں نے بیت اللہ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تعمیر فرما دیا. لیکن ان کی حکومت زیادہ دنوں تک نہ رہی بلکہ حجاج بن یوسف ان پر غالب آ گیا اور اس نے گوارہ نہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک ان کی مدح و سرائی کا باعث بنا رہے، لہذا اس نے بیت اللہ کو ڈھا کر دوبارہ قریش مکہ کی تعمیر کے مطابق تعمیر کر دیا. یہی کچھ بیت اللہ کی تاریخ منقول ہے. فیہ آیات سے کیا مراد ہے؟ مقام ابراہیم کیا ہے اور کیا مقام ابراہیم آیات میں داخل نہیں؟ پھر الگ سے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ فیہ آیات سے کچھ تشریعی اور کچھ تکوینی نشانیاں مراد ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے 2 تشریعی نشانیوں کا ذکر ماقبل میں فرمایا
اور 2 تشریعی نشانیوں کا ذکر مابعد میں فرمایا اور درمیان میں ایک تکوینی نشانی کا ذکر فرمایا۔ ماقبل میں جو 2 تشریعی نشانیوں کا ذکر تھا وہ ایک نشانی بیت اللہ کا برکتوں والا ہونا اور دوسری نشانی جہاں بھر کے لوگوں کا نماز کے لیے بطور قبلہ رہنما ہونا، اور جن 2 تشریعی نشانیوں کا بیان مابعد میں ہے ان میں سے ایک نشانی ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے، اور دوسری تشریعی نشانی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کے ذمے اس بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، اور درمیان میں جو ایک تکوینی نشانی کا ذکر فرمایا وہ مقام ابراہیمی ہے۔ مقام ابراہیم یہ ایک پتھر ہے جس کو فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اس پتھر کو استعمال فرمایا تھا۔ اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بقدر ضرورت تعمیر کی اونچائی کے وقت اونچا ہو جایا کرتا تھا اور نیچے اترنے کے وقت پست ہو جایا کرتا تھا، اور اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کا مکمل نقش اپنے اندر سمو لیا ہے کہ جو آج تک محفوظ ہے۔ ایک پتھر کی یہ خاصیت کہ وہ ضرورت کے وقت بلند ہو جائے اور ضرورت کے وقت پست ہو جائے، اور اسی طرح یہ تاثیر کہ دونوں قدموں کے مکمل نقش کو اپنے اندر سمو لے، یہ بیت اللہ کی اعلیٰ فضیلت ہی سے متعلق ہے، اسی وجہ سے اس کو اول بیت سے متعلقات میں شمار فرمایا ہے۔ مقام ابراہیم یہ آیات بینات میں داخل تھا، چنانچہ اس سلسلے میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ تفسیر فرماتے ہیں کہ التقدیر منہا مقام ابراہیم، کہ مقام ابراہیم یہ آیات بینات ہی کا ایک جز ہے، لیکن اس کو الگ سے اس وجہ سے بیان فرمایا ہے چونکہ یہ ایک تکوینی نشانی کے طور پر ایک عظیم الشان نشانی تھی، اسی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر فرمایا۔ حرم کے آمین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا حرم فار بدمن کو پناہ دے گا؟ ائمہ کے اقوال مدلل ذکر کریں۔ حرم کا آمین ہونا تو ایک تشریعی اعتبار سے ہے اور ایک تکوینی اعتبار سے۔ تشریعی اعتبار سے تو اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو نہ ستاؤ اور اس سے تعرض نہ کرو، گرچہ کہ وہ کسی کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اور تکوینی اعتبار سے تو اس طور پر ہے کہ اہل مکہ کہ جن کی خون ریزی بہت ہی مشہور ہے، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ اگر حدود حرم میں باپ کا قاتل بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتا تو وہ اس سے کچھ تعرض کیے بغیر نگاہیں نیچے کر کے گزر جاتے تھے۔ تو اہل عرب اور اہل مکہ کہ جن کی خون ریزی مسلم اور مشہور ہے، ان کے اندر اس طرح کا جذبہ کہ باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو اس سے تعرض نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے۔ اور فار بدم کے سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے، جس میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فار بدم بیت اللہ کے اندر یعنی حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اس سے کچھ تعرض نہ کیا جائے گا اور اس کو بیت اللہ کے اندر یعنی حدود حرم کے اندر سزا نہ دی جائے گی، بلکہ اسے حرم سے باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور اس کی ضروریات زندگی کی تمام راہیں مسدود کر دی جائے گی تاکہ وہ بیت اللہ سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے، اور پھر باہر نکلنے کی صورت میں اس پر سزا جاری کی جائے گی۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر اگر فار و بدم داخل ہو جائے تو اس کو حرم کے اندر ہی سزا دی جائے گی اور حرم کے اندر ہی اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال ایک حدیث سے کیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، کہ حرم عاصی و گنہگار اور فار بدم کو پناہ نہیں دیتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے
کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے تو وہ مامون ہو جاتا ہے، اس میں کسی کا بھی استثناء نہ کیا گیا ہے، لہذا یہ آیت اپنے اطلاق پر باقی رہے گی اور یہ آیت فار بدم کو بھی شامل ہوگی۔ اور جہاں تک امام شافعی کی بات ہے تو انہوں نے جس سے استدلال کیا ہے اس کے بارے میں بعد کے فقہا نے یہ صراحت کیا کہ یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ایک ظالم و جابر عمرو بن حکم نامی شخص کا قول ہے کہ جس نے اس وقت یہ کلمہ کہا تھا جب اس نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی۔ حج کے لغوی و اصطلاحی تعریف نیز ارکان بیان کر کے من استطاع الیہ سبیلا کی تفسیر کرے۔ حج یہ باب نصرہ کا مصدر ہے، حج یحج حجن، جس کے معنی قصد و ارادے کے ہیں، اور اصطلاح میں حج کہتے ہیں اداء الافعال المخصوصۃ فی الاوقات المخصوصۃ علی الامکنۃ المخصوصہ، کہ افعال مخصوصہ کو مخصوص اوقات میں مخصوص جگہوں میں ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ اور حج کے دو رکن ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت۔ اسی طرح من استطاع الیہ سبیلا کی تفسیر میں مفسرین اعظام نے بیان فرمایا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ کے حج پر قادر وہی شخص سمجھا جائے گا کہ جو زاد و راحلہ پر قادر ہو، یعنی بیت اللہ تک آنے جانے اور وہاں کے قیام کے خرچے پر قادر ہو، نیز واپسی تک ان لوگوں کے بھی نفقے پر قادر ہو کہ جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ اسی طرح راستے کا پرامن ہونا بھی ضروری ہے اور ہاتھ پاؤں اور آنکھ سے معذور نہ ہونا بھی شرط ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے ان شرائط کے ساتھ ساتھ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ محرم کے بغیر عورت حج پر قادر نہ سمجھی جائے گی اور اس پر حج فرض بھی نہ ہوگا۔ پہلی آیت ان اول بیت، اس کی ترکیب نحوی کرے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اول مضاف، بیت مضاف الیہ۔ اول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر موصوف۔ وضع فعل ماضی مثبت مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل راجع بجانب اول بیت۔ للناس لام حرف جر الناس مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا وضع فعل مجہول سے۔ وضع فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اول بیت کی صفت۔ اول بیت موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم۔ لام برائے مزحلقہ، الذی اسم موصول، با جارہ، بکتا مجرور، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کان فعل محذوف سے۔ کان فعل محذوف اس میں ہوا ضمیر ذوالحال، مبارکن معطوف علیہ، واو عاطفہ، ہدن مصدر، لام جارہ، العالمین مجرور، جار بمجرور متعلق ہوا ہدن مصدر سے۔ ہدن مصدر اپنے مجرور سے مل کر صفت اپنے مصدر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر حال ہوا کان فعل کی ہوا ضمیر فاعل سے۔ کان فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کان کا فاعل، کان فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور، الذی اپنے اسم موصول اپنے صلے سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آیات بینات، اس میں تنوین کا قاعدہ تجوید بیان کریں۔ آیات بینات میں اقلاب ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد با آیا ہے۔
تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ و اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے آیات بینات. بس جزاکم اللہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ لک علما وعملا وصحہ فی الصوت خاصہ ببرکت تفسیر القرآن. حافظ حذیفہ صاحب کو ہم آواز دیتے ہیں کہ موصوف تشریف لائیں، اور دو صاحبان خیر کی جانب سے آپ کے لیے کچھ انعامات آئے ہیں. آپ صدر جلسہ سے اپنا انعام وصول فرمائیں.